جلال بھی تو جمال بھی تو ہی حال بھی تو ہی کال بھی، تیری شان کی کروں میں بات کیا، تو ہی خود اپنا کمال بھی۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، دہقان تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں، ملتا ہے کہاں خوشائے گندم کے جلاؤں، شہین کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا، کون جشن فرومایا کو اب کس سے لڑاؤں۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، ہر داڑھی میں تنکا ہے ہر ایک آنکھ میں شہتیر، مومن کی نگاہوں سے بدلتی نہیں تقدیر، توحید کی تلوار سے خالی ہے نیامیں، اب ذوق یقین سے نہیں کٹتی کوئی زنجیر۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، شہین کا جہاں آج گرگس کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہے، مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں اور، شہین میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، مرمر کی سلوں سے کوئی بیزار نہیں ہے، رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے، کہنے کو ہر ایک شخص مسلمان ہے لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، بے باکی حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری اور رباہی پہ اتراتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، پیدا کبھی ہوتی تھی سحر جس کی اذان سے، اس بندہ مومن کو میں اب لاؤں کہاں سے، وہ سجدہ زمین جس سے لرز جاتی تھی یارو، ایک بار تھا ہم چھٹ گئے اس بارے گراں سے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، جھگڑے ہیں یہاں صوبوں کے ذاتوں کے نسب کے، اگتے ہیں تسایہ گل خار غضب کے، یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، اس کے تن خستہ پہ تو اب دانت ہیں سب کے۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، محمودوں کی صف آج ایازوں سے پرے ہے، جمہور سلطانی سے جمہور ڈرے ہے، تھامے ہوئے دامن ہے یہاں پر جو خودی کا، مر مر کے جیے ہیں کبھی جی جی کے مرے ہیں۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، دیکھو تو ذرا محلوں کے پردوں کو اٹھا کر، شمشیر و سنا رکھی ہے طاقتوں پہ سجا کر، آتے ہیں نظر مسند شاہی پہ رنگیلے، تقدیر امم سو گئی طاؤس پہ آ کر۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، مکاری و عیاری و غداری و ہیجان، اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان، قاری اسے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، کردار کا گفتار کا اعمال کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن، سرحد کا ہے مومن کوئی بنگال کا مومن، ڈھونڈنے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن۔ سامعین یہ تھا ظن اور گمان پر رہنے والا مومن، خیالوں اور گمانوں کا مومن، جو کہتا ہے کہ میں کروں کچھ نہیں لیکن پاؤں جنت الفردوس، عمل کچھ بھی نہ ہو اور ہو میرے لیے جنت الفردوس۔ تو اب چلتے ہیں اصلی مومن کی طرف کہ اللہ کس قسم کا مومن پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 34 کی طرف، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ، یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس یوسف، مِن قبل اس سے پہلے، بِالْبَيِّنَاتِ واضح نشانیوں کے ساتھ، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تم اسی شک اور تردد میں پڑے رہے جو کچھ بھی وہ لے کر آئے، حتیٰ اذا ہلک، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے، قُلْتُمْ تو تم نے کہا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اس کے بعد تو اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا، کذالک اس طرح یضل اللہ، اللہ گمراہ کر دیتا ہے، من ہوا مسرف مرتاب، اسے جو حد سے گزرا ہوا شکی ہو اسے اللہ ایسے ہی گمراہ کر دیتا ہے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق۔ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس اس طرح نہایت واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، تو جو باتیں وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے ان کی طرف سے تم شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہہ دیا کہ یہ بھی رسول نہیں تھے اور ان کے بعد اللہ ہماری طرف کوئی ہرگز رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھے ہوئے اور شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا اللہ اس کے بعد رسول نہیں بھیجے گا، یعنی نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام نے نہیں مانا بلکہ آئندہ کے لیے بھی فیصلہ کر دیا کہ جس طرح اب خدا نے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا، آئندہ بھی کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے حد سے گزرے ہوئے جو شکی ہوتے ہیں،
یہ اس سنت الہی کی وضاحت ہے جو ہدایت اور ضلالت کے باب میں مقرر ہے۔ اللہ کن کو ہدایت نہیں دیتا۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جس اصول پر مبنی ہے اس کی طرف جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو خیر و شر کی جو معرفت اور عقل اور فہم کی جو نعمت اس نے بخشی ہے، لوگ اس کی قدر کریں، اور جو لوگ ان کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت اور معرفت یعنی جان پہچان کی مزید راہیں کھولتا ہے، اور جو ان کی قدر نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس کے خواہشوں سے مغلوب ہو کر واضح سے واضح حق کو بھی مشتبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے اپنی ساری ذہانت صرف کرتے ہیں، ان کو مزید ہدایت دینا تو الگ رہا، ان کی اس ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا وہ نور بھی چھین لیتا ہے جو ہر انسان کی فطرت میں اس نے عہد الست والا رکھ دیا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کے تھوڑا بہت نور بھی اللہ چھین لیتا ہے؟ آگے آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں، الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، وہ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر کسی سند اور دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کابورا مقتن، بہت ہی ناپسند ہے، عند اللہ، اللہ کو یہ بات، و عند الذین، اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان والے ہیں، یعنی ایسی باتیں، کذالک، اسی طرح، یتبع اللہ، اللہ مہر لگا دیتا ہے، علی کل قلب متکبر، ہر متکبر یعنی تکبر کرنے والے اور جبار اور ظالم انسان کے دل پر اس طرح اللہ اپنی مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ اللہ کے غضب میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے کج بحثی کرتے ہیں، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ ذہنوں میں یہ غرور سما جاتا ہے کہ ان کے مذمومات کے خلاف کوئی بات حق کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ نہایت قابل نفرت رویہ ہے، چنانچہ اللہ اس کی پاداش میں ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے جس سے ان کی عقلیں الٹ جاتی ہیں، اور یہ اس کی سنت الہی کے مطابق ہوتا ہے جس کی وضاحت اللہ نے فرما دی ہے کہ اللہ کیسے مہر لگا دیتا ہے۔ جن کے سامنے حق آ جاتا ہے اور پھر وہ پہچان کے اس کا انکار کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر کر دیتا ہے۔ وقال فرعون یا حامان نبنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، یعنی فرعون نے پھر مداخلت کی اور ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، مومن کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو کہ میں اطراف میں پہنچوں۔ کس کے اطراف میں؟ اسباب السماواتی، آسمانوں کے، فطلع الی الہ موسیٰ، پھر میں وہاں سے جھانک سکوں موسیٰ کے معبود کو، انی لاظنہ کاذبا، واقعہ یہ ہے کہ میں تو اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں موسیٰ کو۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ أَعْمَالِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اس طرح فرعون کی نگاہوں میں اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فرعون، نہیں تھی فرعون کی چالیں، الا فی تباب، مگر تباہی والی، بربادی والی۔ یہ اس نے ایک تدبیر کی تھی کہ اس طرح، یعنی میں اسے نیچا دکھاؤں گا، اور فرعون کی یہ تدبیر اللہ نے غارت کر دی۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی، اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا اس پر بھی اپنی بات جاری رکھی اور کہا، میری قوم کے لوگو تم میری پیروی اختیار کرو، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں دکھاؤں گا دنائی کا راستہ، سیدھا راستہ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ اوپر یہی بات فرعون نے کہی تھی، یہ ٹھیک اس کا جواب اس مومن بندے نے دیا ہے کہ میں تمہیں دنائی کا، سمجھ بوجھ کا راستہ دکھاؤں گا۔ آگے آیت نمبر 39 میں یا قومی، اس نے کہا مومن نے، اے میری قوم کے لوگو، انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو ایک متاع ہے، تھوڑا سا سامان ہے، فائدہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، بے شک جو آخرت ہے یا دار القرار، وہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی دنیا کیا ہے؟ تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ایسے اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر صرف کھیل تماشا ہے۔ وہ کیسے؟ جس طرح ڈرامہ بنتا ہے، ڈرامے میں رول دیا جاتا ہے، کسی کو بادشاہ کا، کسی کو وزیر کا، کسی کو فقیر کا، تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک ڈرامے میں
ایسے رول دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو فقیر، کسی کو بیمار، کسی کو کیا بنا دیا ہے، یعنی ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ نے پیپر تھما دیا ہے۔ ہر بندہ اللہ کے دیے ہوئے پیپر کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ تو ایک کمرہ امتحان ہے دنیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا ایک تھوڑا سا چھوٹا سا فائدہ ہے کہ تم اس سے یہ اپنا پیپر حل کرو تاکہ آخرت میں رزلٹ نکلے اور پرماننٹ جنت یا جہنم انسان حاصل کرے گا۔ کیونکہ اگلی آیت میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں بدلہ کس طرح دوں گا آخرت میں۔ تو چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ آیت نمبر 40 میں اللہ فرما رہے ہیں من عامل سیئاتن، جو عمل کرے گا برے، فلا یجزا الا مثلہا، اسے نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر ویسا ہی، ومن عامل، اور جو عمل کرے گا صالحا نیک، من ذکرن او انثی، چاہے وہ مذکر ہو وہ مؤنث، وہو مؤمن، بشرط یہ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہو مومن، اللہ پر یقین رکھنے والا، فاولئک یدخلون الجنہ، یہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون، انہیں رزق دیا جائے گا، فیہا، اس جنت میں، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 40 میں مومن بندے کی تقریر جاری ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں سبحان اللہ وحی کی ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اس مومن بندے نے کہا اے میری قوم، مالی، مجھے کیا ہوا ہے، ادعوکم، میں تمہیں پکارتا ہوں، بلاتا ہوں، الی النجاتی، نجات کی طرف، وتدعوننی، اور تم مجھے بلاتے ہو، الی النار، آگ کی طرف، اوننی لیکفر باللہ، تم مجھے پکارتے ہو کہ میں انکار کر دوں اللہ کا، واشرک بہ، اور میں شریک ٹھہرا دوں اس کے ساتھ، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم تک نہیں، وانا ادعوکم، اور جب کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں، الی العزیز الغفار، اس زبردست بخشنے والے کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، کیا ماجرا ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دے رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح فرعون نے ان کی تقریر میں مداخلت کی، اسی طرح اس کے بعض اعیان اور اکابر بھی بار بار مداخلت کی، اور غالباً کچھ استدلال کرنے پر اور انہیں آباء و اجداد کے دین پر قائم رکھنے کی کوشش بھی کی مومن بندے کو۔ فرعون کی مداخلت کا تو انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن ان اعیان اور اکابر کو جواب دیا، اور نہایت ہمدردی اور دل سوزی کے ساتھ جواب دیا۔ اس کی وجہ غالباً یہ رہی ہوگی کہ فرعون سے انہیں کسی خیر کی امید نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ شاید یہ اللہ کی طرف آ جائیں، اس لیے دل سوزی کے ساتھ انہیں اس دین کی دعوت دی کہ میں تمہیں اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، جبکہ تم کیا ہو، مجھے جہنم کی دعوت دے رہے ہو۔ آیت نمبر 43 میں اللہ فرما رہے ہیں، یعنی اس مومن بندے کی آواز، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا والآخرہ وفی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین ہم اصحاب النار۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جن کی دعوت تم مجھے دے رہے ہو ان کو نہ دنیا میں پکارنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور یہ بھی کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اور یہ بھی کہ جو زیادتی کرنے والے ہیں وہی دوزخ کے لوگ ہوں گے۔ بندے نے کہا کیا میں ان کو پکاروں جن کے بارے میں مجھے کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شرک اور کفر میں حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں جو شخص خدا کے شریک ٹھہراتا ہے وہ در حقیقت اس کا کفر کرتا ہے، اس لیے کہ دین میں خدا کا صرف مان لینا مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کی تمام صفات اور اس کے تمام حقوق کے ساتھ ماننا معتبر ہے، اور ان حقوق میں سب سے بڑا حق اس کی توحید اور یکتائی کو تسلیم کرنا ہے۔ اس مومن بندے نے کہا کہ ہم سب کو پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ پھر بدلہ دے گا ان کو جو زیادتی کریں گے، یعنی خدا کے شریک ٹھہرا کر اپنی جان پر زیادتی کرنے والے ہی جہنمی ہیں۔ اس مومن بندے نے آگے آیت نمبر 44 میں کہا فَسَتَذْكُرُونَ، ان قریب تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، وہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ میں تم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، اس لیے سپرد کرتا ہوں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ یعنی اس نے کہا کہ تم ان قریب یاد کرو گے وہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، یعنی اس وقت جب خدا کا فیصلہ صادر ہو جائے گا، خواہ وہ دنیا میں صادر ہو یا خواہ وہ آخرت میں صادر ہو، تو اس وقت تمہیں میں بہت یاد آؤں گا۔
فَوَقَاهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پس اللہ نے بچا لیا اس مومن بندے کو ان کی بری چالوں سے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ، اور گھیر لیا فرعون کی قوم کو، سوء العذاب، برے عذاب سے، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، آگ کے سامنے وہ پیش کیا جاتا ہے، غدوًا وعشیًّا، صبح و شام فرعون کی لاش کو آگ کے سامنے اس کے پیش کیا جاتا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العذاب، تو اس دن کا حکم دیا جائے گا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب میں داخل کرو۔ اللہ نے مومن بندے کو کس طرح ان کی تدبیروں سے بچایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اس تقریر کے بعد فرعون اور اس کے اعیان اور ان کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں لگ گئے کہ کسی طرح وہ اپنے موقف سے دستبردار ہو کر واپس باپ دادا کے دین پر آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ ان کی کوئی گزند نہیں پہنچا سکے۔ یہ حفاظت اور نصرت ان کو اس لیے میسر ہوئی کہ جن حالات میں اور جس موقع پر انہوں نے اعلان حق کیا، اس نے انہیں بھی ایک درجے میں گویا اس منصب پر کھڑا کر دیا جو رسولوں کے لیے خاص ہے۔ سورہ یاسین میں فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، ہم نے مدد کی تیسرے کے ذریعے کے الفاظ سے ہماری اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ وہی شخص تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد عذاب نے ان کو گھیر لیا، فرعون اور اس کے لشکر کو، یعنی پہلے غرقابی ہوئی اور اس کے بعد برزخ کی اذیت، جس کی طرف آگے اشارہ ہے آیت میں۔ اس کے لیے حاقہ کا لفظ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس عذاب نے ان کو اور اس طرح احاطے میں لے لیا کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اللہ فرماتے ہیں صبح و شام اسے آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا معاملہ ایسا واضح ہو جیسا کہ فرعونیوں کا تھا، ان پر مرنے کے بعد ہی ان کے اعمال کے اعتبار سے کیفیت کا صدور ہونے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا حساب پوچھنے اور ان کے خیر و شر کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح شہید جو خالص اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، جیسے غزوہ بدر کے تھے، وہ غزوہ احد کے تھے، وہ فوراً جنت میں چلے جاتے ہیں، وہ شہید کے درجے، یعنی ان کو برزخی زندگی نہیں گزارنی پڑتی۔ ایسے ہی جو بہت برے ہوتے ہیں فرعون کی طرح کے، وہ فوراً جہنم میں چلے جاتے ہیں اور ان کا بھی رزلٹ ان کے سامنے آ جاتا ہے اور ان کے سامنے بھی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح کی کیفیات جاری ہو جاتی ہیں۔ روایتوں میں اسی کو عذاب قبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نیکوکاروں کے لیے بھی یہی قاعدہ ہے۔ چنانچہ راہ حق کے شہیدوں کے متعلق فرمایا احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، اور وہ رزق پا رہے ہیں اپنے پروردگار کے ہاں، زندہ ہیں، انہیں وہاں روزی مل رہی ہے۔ آگے آیت نمبر 47 سے اگلی نشست میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔